آزاداری دی حفاظت تمام مقررین علماء جتنے بھی ذکر محمد وآل محمد انجام لے رہی ہیں انہوں نے شیعت و سلامتی سفر دی خیریت دی خاطر سیدات اونچی صلوات قوم شیعہ دے اتفاق و اتحاد اور اللہ شارع حسینیوں کو علماء حقہ دی عزت احترام کرن دی توفیق اور سعادت و سرفراز فرمائے۔ دعا منگی کرو بڑے عظیم دی آمین آکھی کرو۔ اللہ علی والیاں کو ایک حلقے کھڑ کے ماتم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اللہ جلوساں دی تعداد کو بدھامن دی اور جلوساں کو شرکت ذریعے رونق بخشن دی اساں سارے کو توفیق عطا فرمائے۔ مالک اللہ آزاداری دے مقصد، آزاداری دے فلسفے، آزاداری دے مقام، آزادار دی شان ساکوں سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ آخری دعائے امام آخر الزمان دے ظہور دے وچ تعجیل دی خاطر ایران جیسے عظیم بہادر ملک دی حفاظت اور جرت وچ اضافے دی خاطر سیدات اونچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے سنی صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمشرکین والمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین مل کے اونچا نعرہ حیدری الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی الرسول الکریم شفیع المذنبین وانس الغریبین رحمت للعالمین نبی اعظم دے صلوات آنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد أبا القاسم محمد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا فلہ الجنہ ومن تباک فلہ الجنہ صلوات کل کو انشاءاللہ سارے موالیان ایک بیکوٹا 7:30 بجے میں زیب ممبر ہوسا تاکہ نہیں کیڑے آس پاس دے ٹائم مومنین ماتمی او اپنیاں ڈیوٹیاں انجام دے سنگن
ایدی وقت دی نہایت ہی قدر دے دی ہن پھر سماعت ایک دفعہ فرما گنو کال انشاءاللہ بفضل خدا بے حق محمد وآل محمد بندہ حقیر 7:30 بجے زیب ممبر ہو سی اور انشاءاللہ اپنے وقت ویجی خطاب کو تمام کرے سو ایک مل کے سونی صلوات مومنین بہت بڑا لطیف اور عظیم موضوع ہے جڑا جناب دے سامنے بندہ حقیر پیش کر رہی ہے آزاداری دے وچ ہر جوان ہر ضعیف ہر مادی دا آمنا اللہ دے ہاں بڑی فضیلت اور مقام رکھتا ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ آج دے جوانوں کو آج دی نسل کو آزاداری دے صحیح مفہوم دی طرف انہاں کو متوجہ کی توجہ اور ان دے فضائل مناقب انہوں کو بیان کرنا بھی بڑا اشد ضروری ہے بس میں 3-4 حدیثاں جناب دے گوشے گزار کرنا جانا بچپن کو لے کر ہی ضعیفی تک سارے اے حدیث تلاوت فرماون والے کو سن دے رہے ہو من بکا فالہ الجنہ یہ پہلے حدیث رسول اکرم بطول دے بابے دی زبان پاکیزہ تو جاری ہوئی اور غور طلب بات ہے اگر انسان اور میں نہایت یہ ہاتھ بست اپیل کرے سا علم نال محبت کرو علی والا ہمیشہ علم دا خریدار ہو اور کوئی گفتگو ہے نا کوئی گفتگو ان دی کوئی لاجک ہو دی ان کو پاون دی کوشش کرو کہ رسول اللہ نے کس وقت کیا وجہ ہے کیوں ارشاد فرمایا فقط سنن دے عادی نہ بنو سن کے رہیں ان دے تھوڑی جی مغز خوری کر کے رہیں ان دے بیچوں کوئی شے پاون دی کوشش کرو اور ہمیشہ اپنے آپ کو احساس دی دنیا دا عادی بڑھاؤ تاکہ تمہارے اندر احساس ہوئے جملے کو سمجھے دے ہیں دیکھو میں سور لاما یا نہ لاما مومن کو سور دا عادی نہیں ہونا چاہیے کیوں چلے ایک مومن ایک مجھے سامنے بیان کرے تھا گئے علی دی دی ننگے سر تے شام دیاں گلیاں احساس اتو بڑا مصائب اور کیا ہو دیکھیں انسان جلے احساس دی دنیا جازی نا احساس دی بہترین آج دنیا دا مرکز اسلامی جمہوریہ ایران ہے سارے نوجوان کو سارے ضعیف کو ساری ماما کو ساری دھیاں تے بہنی کو ملک دے جوان کو اس جوان کو سکھنا چاہیے ضعیف کو انہاں دے ضعیفہ کو سکھنا چاہیے چھوٹے بچیاں کو ایران دی چھوٹی نسل کو سکھنا چاہیے ذرا غور کرو نا ائمہ خدا دی ذریعہ تھے 90 100 سال دیاں بڑھڑیاں آزادار جلے آ کھڑیاں نا کیسے پردے دے بھی اور انہاں دا ہیک آنسوں آزاداری حسین واسطے تمام دا سبب بندا پیا ہو اللہ شاہد ہی آزاداری جلے لوگ ایران دی جدن اور رش کر کے آجن اگر یہ حسین دے آزادار ہیں تسا کو فخر ہے پھر اسا بھی حسین دے آزادار ہیں کیوں وقت بڑی قلت ہوندی ہے موروضات یہ سارے پیش کرنے ہونا یہ پہلے حدیث اللہ دے رسول نے تلاوت فرمائی کس ویلے تلاوت فرمائی میں جناب دے سامنے کل یہ کو بیان کی تھا انی کاریون علیکم موٹے کو اصحاب دا مجمع رسول اللہ قرآن دی تلاوت روئیں دے ہوئے نظر آنے حسینیت کمال ہے جواب یعنی کیا ہے
ذکر مصائب نہیں، لیکن ایسی آیت پیغمبر نے پڑھی اپنے صحابہ کو تشویق دیوارین، شوق دیوارین، ذوق دیوارین، جو تہاڈا روح پاکیزہ ہویا تو او دل دی پاکیزگی دا سبب بن سکتا۔ اگر تہاڈا روح ہی دنیا دیاں غلاستاں ہیں، دنیا دی ہر قسمی تما اور لالچ دا مرکز بن گیا، تہاڈے دل اس قابل نہ راسن جو ذکر حسین والی پاکیزگی کو حاصل کر سکیں۔ اور کرنا لیکن یا صحابہ میں پیغمبر قرآن پڑھنا چاہنا اور تساں اس قرآن دی آیت کو جو میں کئی مرتبہ رسول فرمائے نے تمہارے سامنے بیان کر چکا، اور تو آپ کو پتہ ہے جن لئے میں پیغمبر قرآن دی آیت کو پڑھا نا، تساں قرآن دی اس آیت مفہوم نے ادراک ما حاصل دی طرف اپنے ذہن کو دوڑاؤں ہے۔ یہ دیکھنا ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت دا نزول اپنے بندیاں واسطے کیوں فرمایا۔ پہلے رسول اللہ نے انہوں دی مزاج کو درست کیتا ہے، پھر رسول اللہ اس آیت دی طرف ہے، انہوں کو فرما رہی ہیں ممبر دے تشریف فرمائیں، تلے سارے صحابہ سارے اسلام والے موجود ہیں، کیا فرمایا؟ انی تارجن علیکم، اے میرے صحابہ جدہ میں محمد دی پاکیزہ زبان دے وچوں اللہ دی کمال والی کتاب دی تلاوت شروع ہو جائے۔ غور کرنا، کمال قرآن بھی پاکیزہ، رسول اللہ دی ذات مقدس بھی پاکیزہ، بدا کھڑے ہونا محفل بھی پاکیزہ، وائز بھی پاکیزہ، اور سنن والے بھی پاکیزہ۔ دی رسول نے کیا فرمایا کو غور کرنا ہے۔ پھر میں جملہ دیوان مدرس آنا، دین پڑھاون دا آدھی آنا، اور زور دے کے گل کرن دا آدھی آنا، تاکہ رہی میرا آمنا تیرے واسطے بہترین انعام معرفت علم اور تواہم دا سبب بڑھوانی، تاکہ تھوڑا جیاں مائنہ دا دیاں دے بیچ تیرے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رہی، تیرے اندر ایک نمی ازاداری دا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں تے کو تیری ذمہ داریاں دی طرف متوجہ کرنا چاہنا، تاکہ اللہ نے تے کو اس کا کتنی عطا فرمائیا۔ بس رسول اللہ نے اعلان فرمایا ممبر تھے، یہ گل فرما کریں، رسول نے چھوٹی جائیں آیت دا ہیک یا دو لفظ پڑھا، قرآن برپا ہوگی۔ کیا پڑھا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کس آیت کی تلاوت فرمائی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کمال ہے، کمال ہے۔ بس رسول اللہ نے فرمایا نا، ترجمہ بیان نہیں کیتا، صحابہ کو پہلے متوجہ کیتا سی، انہاں دی زمین اس قابل بنائی سے جو میں محمد میں فصل دا بیج دینا ونیا تے انہاں دے دل جو فصل اگل دی ونیے، اگ دی ونیے، بدی دی خوشبو معاشرے دے وچ پھیل دی ہوئی نظر آوے۔ اچھا جلے کیتا قرآن برپا ہو گیا، ایدہ معنی کیا ہے تاکہ ہن تو سمجھ آویں، این قرآن تو این گریے تو این صحابہ دیاں بلند آبازہ تے رسول خوش ہوئے تے اس اپنی حدیث دی مولا نے تلاوت فرمائی، ایدہ معنی یہ ہا بجلی بن کے رہی گر رہے مومنین تے دل تے رسول دی اے تلاوت دا ایک لفظ بجائے الہاکم التکاثر، رسول نہ کو سمجھیں دے پائے ہیں نا، وہ ایک خدا دے بندے آؤں تاکو اللہ نے انسان بنائے، عقل
عطا کیتا ہے، میں محمد جیسا نبی دیتا ہے، اللہ نے نماز جیسی عبادت تواڈے واسطے خلق فرمائی ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے تواڈے واسطے نظام حیات کو خلق فرمائے۔ اتنی بڑی کائنات دا اللہ نے مرکز تائیں حضرت انسان کو بڑھائے، اللہ نے یہ کمالات تے کو عطا کیتے اور تیرا ہی مرکز دنیا نظر آندی ہے۔ جنہ تو سب آندے ہو تواڈی گفتگو دے وچ، تواڈی محافل دے وچ، تواڈے اٹھن تے باون دے وچ یاد خدا کم ہے، دنیا دا تذکرہ زیادہ۔ تو شاہجہاں ایمان، دولت اور اپنی کثرت اولاد، کثرت بازو کو فخر سمجھ دے، حتیٰ کہ زرتم المقابر۔ وہ جنہیں باغے نا عرب دے لوگ انہاں چی ہیں نا پہلے غریبوں میں نا تے پیسہ آونی ہا انہاں دا بات رویہ بدل ہوئے دا، انہاں دا رویہ کیا ہوئے دا آئی بدل ہوئے دا۔ اگر بندہ غریب ہوئے تے کروڑا پتی بن ونجے رئی دے دانے دے برابر اون دا اخلاق نہ بدلے، اون دا اٹھن تے بام ہون اوے راوے، ہون کہیں کل سرٹیفکیٹ گھنن دی ضرورت نہیں، جو علی نجف جو دیکھ کے فرمینے نے میں علی دا شیعہ۔ رسول اللہ فرمین دن اے میرا امتی ہے، حسنین کریمین فرمینے نے اے ساری مان المحبت رکھڑ والا ہے۔ اگر حضرت انسان ماتمی ہوئے آزادار ہوئے تین تھوڑے جائیں ٹکے پیسے آمر پائے ونجن تی انسان رشتہ داروں کو رشتہ دار نہ سمجھے، بھرا کو بھرا نہ سمجھے، وہ بابے نال علاوان دا وال پھول ونجے بات وہ جتنا بڑا کہ میں آزاد تے ماتمی ہاں تے میں بہت بڑا مولانا ہاں، میں بہت بڑا ذاکر تے شاعر ہاں، وہ بے شک آکے میں حسین دا آزادار ہاں۔ میں تیرے کو پوچھنا چاہنا، جملہ دیوانا چاہنا، اے ہو سکتا ہے انسان آزادار ہوئے، مومن ہوئے، شیعہ ہوئے، علی دے دروازے تے آوے بات وہ اپنے کردار کو ودیندہ ہویا نظر آندہ ہے، بگڑیندہ ہویا نظر تا نہیں آندہ۔ اگر ان دی زبان قرآن دی آدھی ہے اور ان دی افکار ہمیشہ دوسری واسطے وہ کچھ ہن جیڑا کچھ اپنے واسطے چاندے ہیں، اپنی عزت چاندے تو بیاں دی کرے سی۔ اگر وہ چاندے کہ یہ میری ماں ہے تو ہم شاید ہی ماں کہیں دی ماں ہے۔ تبیر حضران ایمانی رسول اللہ نے زمین اس قابل بنائی جلے انہوں کو یہ پتہ لگانا جو رسول اللہ ایسا کو شدہ اہتمام کیتا ہے، محفل برپا کیتی ہے، رسول سا کو ڈسنا چاندے نا تو سا فخر اے نہ کرو جو سا کو دولت ڈھیرے، سا کو سونا ڈھیرے، ہائیں تو کو جواہر ڈھیرے نا، وہ فخر اے کرو جو دیکھو ممبر تے جڑا بیٹھے اللہ نے محمد جیسا کا کو نبی نصیب فرمائے۔ فخر دی بات دولت نہیں، فخر دی بات اولاد دا، سیران دا، بازوان دا زیادہ ہوں ورطا نہیں۔ انسان مسجدی چوبے، مجلسی چو ہوئے، چورائے تے کھڑا ہوئے، انسان فخر کرے جو علی میرا امام ہے۔ انسان ناز کرے نا، ناز کہنے تے کرے اپنے کپڑے آتے، اپنی گڈیاں تے، اپنے دوست آتے، نانا اعزاز دی بات ہے۔ انسان کو شاید شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج دے مساعد حالات دے وچ اللہ دا کرم ہے، دنیا گناہ دے وچ ڈوبی ہوئی نظر آندی ہے، میرے دل وچ آج بھی اللہ نے حسین پا چھوڑا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون حسین، کون آزادار، کون ماتمی، تاکہ رسول اللہ نے جلے گریہ بلند ہویا نا شرفا دا مجمع، عزت دار مجمع، حسینی مجمع، ماتمی مجمع، کیا کہا رسول نے؟ من بکا فالہ الجنہ۔ میرے صاحب یہ جڑا تسا گریہ کیتا نا تے توالے دل دھڑکن تڑپن حرارت پیدا ہوئی ہے، غمگین ہو گئے ہو، پشیمان ہو گئے ہو، جو دل دے ویچ آتے بیٹھے ہو، اون دیتا تا بہو کچھ ہے،
لیکن ساری محفل ساری جائیداد سارے مال دے وچ اوندا تا حصہ بھی کوئی نہیں اے پشیمان تھایو نہ نادم ہوئے ہو تے واتے اے دل مغموم ہوئے اون دل دے مغموم ہوون دا اثر تیری آنکھی جو اللہ جاری کر دیتا ہے آنسو دی صورت دے وچ اے آنسو اتنا عظیم ہے میرے صحابہ میں محمد دا ای ممبر تے بائے کریں اس آیت دے لفظہ کو تلاوت کرنا دل دے نال توڑا سننا توڑے دل دا غمغین ہونا اکھی دا اے بارش دی طرح قطرات دا پیدا کرنا اے دا اللہ کو پسند ہے جو میں محمد کو اے جبرائیل آدھا کھڑے اے محفل عظیم ہے زبان تیری ہوئے میرے بندیاں کو دلاسا مل ونجے میں رب خوش ہوا تے منادی کراوا کیا میرا مالک من بکا فالہ الجنہ اے جڑا تسا گریا کیتا نا میں اللہ نے ایدی قیمت توارے واسطے جنت مختص کر چھوڑی اچھا نہیں بولے جائیں میں کو آکھن دیو اجازت دیو ایدہ سو آج ہسیں جلے قرآن پڑھتے ہیں روندے ہیں اچھا کئی شخص بیٹھے ہیں دیکھا کہ یا رسول اللہ ساکو تو رومن نہیں آیا اس آیت نے سادت اثر نہیں کیتا تے رسول فرمایا من تباہ کا فالہ الجنہ تسا اپنے آپ کو دنیا جو ایک لمحہ کٹ کے رہیں میں محمد دی طرف متوجہ کیتا ہے اپنے رب دے بارے جڑا سوچنا پائے گئے ہو نا ہیں جو وہ سادہ مالک ہے وہی سادہ خالق ہے وہی سادہ رازق ہے وہ بھی زندگی عطا کرنا لے جیر لے چاسی ملک الموت کو بھیج دے یہ جڑا تسا معرفت حاصل کی دیئے نا کہ تھوڑا دل تڑپ ہے لیکن اتنا نہیں تڑپا جو آنسو ذکر پیدا کریا مگر تڑپاتا ہے وہ تو سا رونے نہیں دے آج میں مایا کہا تو سا نپیاں تو نہیں بنائیا مگر اندر اندر تو سا غمغین تھائیو مونچے تھائیو تو آجا مونجا ہونا بھی اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ فرمائے انہا کوئی حوصلہ دے شوق دیوا انہا کوئی ایو کو جاگ تو آجا رومن دی شکل بناونا بھی اے انعام ہے جو اللہ تو کو جنت عطا فرمائی اللہ اکبر اس کا مطلب ہے اچھا قرآن کو بڑے دور ہیں اچھا کیا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا رسول بھائی جگہ تشریف فرمائے اس آیت دی تلاوت فرمائی اصحاب دے مجمع دے بھی قرآن برپا ہوگی مگر ایک جوان ہے جڑا تڑپ رہی ہے لیکن آنسو اوندی آنکھ دے بھی جو ٹپے کر نیری پریشان ہے انہا معنی کیا تھی دے ان قریب دوسرا دیکھ سو معاشر دنیوں سی جوک در جوک لشکر در لشکر ہیں اونا لوگاں دے جڑے انکاری ہیں میں ایک معنی کریں درانا طالب علم آنا اللہ شاید 26 سال دین کو بڑے غور اور خوض اور اخلاص نال پڑھے ہیں ہساں بڑی جلدی جلدی بھاجوے نہیں ہیں بیندے تو مراد کافر ہیں یہ ذرا بہت بڑا علمی ہے اچھا فوراً نا بھائی میں نہیں آئی تو مراد کیا ہے میں تو سنا ملے ان قریب خوم غدیر دا موضوع اندے تے میں تو نکھیڑا کر دے منے جو یہ تلوی آیت مقررین کو آکھی کرو پڑھے نا تے کو نس ہے نا جو انہا کفرات مراد ہین کون بجتا جہنم دا تذکر آوے اصلا سارے مسلمان انہیں خوش تھی کہ آتے ہیں وہ یہودی کا ہی انہاں واسے اللہ نے الگ آیت نازل فرمائے اللہ نے ونڈ کر چھوڑیے ہر جگہ تے کافر دمانا او کافر نہیں بلکہ اندے تو مراد او بھی ہے اللہ نے جے کو عقل عطا فرمائے خم غدیر کو بھی سن دے تے آج تک سمجھ نہیں سائی محمد تو بعد اللہ دے قرآن نوارد دین اسلام دا علم بردار اگر کوئی ہے تو حسنین نبابا علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت
زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمن تلانت بے شمار اور محمد اور آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل میں حدیث جناب دے سامنے پڑھ رہی ہمیں اندہ ایک لفظ ہی میرے ذہن گردش کر رہی ہے اور آج کھل گئے کتاب دے تاکہ میں ادا ہو سی نا وہ میں کل جناب دے سامنے یہ جملہ رکھ رہی ہمیں جدہ پیغمبر معراج تے گئے نا معراج تے اللہ نے انتظامات فرمائے جو میرا بڑا معصوم بیان ہے جنہ دے صدقے میں تسا نبیوں کو خالق فرمائے. میں چاہنا جو محمد جو عرشہ دے آوے معصوم ہستیاں معصوم اکبر دا استقبال کریں اپنے سردار دا استقبال کریں تاکہ قیامت تک میرے بندیاں کو پتہ لگ ونجے آدم کو رکھ رہی جناب عیسیٰ تک رعایا نظر آنے نا محمد سردار نظر آنے نکھیڑا کرے اللہ نے جنہوں کا پہنچے نا کہ نبی آرجی طرف ڈٹھا حیران ہو گئے جو یہ ممبر بھی نورانی اتے باہن والے آنے چہرے بھی نورانی تے پیغمبر ون کے دسا کیا ان بھئی شیعت و علیجن ایتی کا کل سنائی پیغمبر کو پہلے زینن حیران نہ تھی وہ پریشان نہ تھی وہ یہ عام لوگ نہیں اللہ شاہد ہے کیا یہ عام لوگ نہیں یہ بڑے مقدرہ دے سکندر ان بڑے سعادت مند ان وہ یہ عام ان جو میں ممبر تے بیٹھا ہوا اللہ پیغام دین دے یہ جنہ بچھاونے بیٹھے پھرا علی جنہ ہی دے نال محبت رکھ دے انہاں دے انہاں کو فضائل سنا کہیں شاہدی قیمت اہمیت کو حاصل کرنا ہوگا نا حضرت انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ یہ بات کرنے والا ہے کون ایک قیدی پاکیزہ زبان تو جاری ہوئی ہے اس وقت ہوتا ہے کہ جملہ پیغمبر نے فرمائے علی دے شیعن گھبراؤ نہیں بڑے عظیم لوگن بڑے سعادت مندن وقت پیغمبر نے اپنی زبان کو حرکت دیتی انہیں سینہ چوڑا چا فرمایا پھول غلاب دکار ہیں خشبو پھیلا پائے گئی نبیان دے سامنے تے دیکھ کے فرمیندن انہا دا دوجہ کم ایڈا عظیم ہے دنیا دار ضرور ہو سے نا دنیا نال محبت کرے سن اللہ انہاں کو عقل جو عطا کیتا ہے وہ عقل کو انہیں استعمال نہیں کریں دے کیا مولا دیکھ کے فرمائے علی جو نا امام ہم او سعادت مند جنہ دے چہرے اے عرش معلّہ تے اے نورانی ممبرہ تے اے چمک دے نظر آنے انہاں دا کام تا دیکھ میں محمد تو بعد اے دنیا تے نگاہ مرے سن ہر کہیں کو مولا ہر کہیں کو آقا دے رہنما نہ بنے سن اسنائن دے باب علی کو اپنا امام بڑے سن یہ فضیلتا یہ کیا ہے فضیلتا جیڑی اللہ رب العزت نے تے کو عطا کی دیا. اچھا یہ پھر کدا آیا یہ جملہ وقت آ بیٹھا ہے پیغمبر بھی اس حدیث کو مومنین دے سامنے بیان کرن واسطے یہ سارے دے سارے محمد انہا اپنی اپنی جگہ دے جن کے انسان دا دن بدن عرفان بڑھ رہی ہے ارتقا بڑھ رہی ہے سوچو بیچار بڑھ رہی ہے انسان ترقی کر رہی ہے یہ اور بات ہے دنیا دے بارے تا ترقی کر رہی ہے مگر قبر آلے پاسے پستی ہے معاشر دین دی کوئی ترقی اور ارتقا کوئی نہیں یہ مظلومیت ہے پیغمبر دے اس حسین تے جمیل تے خوبصورت تے معصوم تے صادق بچڑے نے غور کرنا ہے یہی میں نہیں آبان ہے اتھا مولا نے ونڈ کر چھوڑیے ہار دا گریا نا ہار دا آنسونا میں سمجھے نہ رہنا جوان نشان تو انہاں دے بارے پڑھنا جنہ حسین کو بے دردی نال کربلا جما رہے ان شمر ملون دے بارے پڑھنا ان 16 حج کی تھی ہویا کتنے آج 16 اپنے آپ کو بڑا مسلمان آدھا کہتے میں ہی نہیں کیتا ان کتنے کی دی ہویا ہیں 16 اللہ شاہد ہے ہر شاہد آدھی ہاں مگر اکھوں 14 نہیں بچے انہوں کو اپنا راہ برتے مولا نس بنایا تے وقت ادھی رات کو اٹھی کھڑیا تہجد گزار رہی
یہ اپنے نسلوں کو سمجھایا کر. ابن ملجم جے مولا علی علیہ السلام کو ذرا ماری ہے نا، جدہ علی مولا کوئی جنگ جیتے آ نا، جیتے آ تے اگو والا بہو والا شاعر آئی جدہ علی مولا کو رہے بڑا متقی آئی، بڑا نمازی آئی، بڑا واجبات دا پابند آئی، مگر علی کو اللہ فضیلتا عطا کریندہ گئے تے ایندہ چہرہ. لیکن پھر ایک علی دے فضائل، علی دے وہ مقام نہیں بچے، بات یہ دشمنی تھے اتر آیا ہے جڑا مولا کو ونی ہاتھ بدیا، مولا میں کوئی اجازت دیو جی میں آج تسا لڑے ہو نا، میں کلم اٹھاوا تے شیر لکھا تو آلے پہنچڑ کو پہلے مدینے آلے کو تو آلے فضائل سناوا. یہ مطلب ہے اگر کوئی علی دے فضائل سناوے تو یہ صرف سناوان تو یہ انسان انتخاب نہ کر گنے جو یہ علی دا شیع ہے. یہ علی دا محب ہے انہیں اٹھنا انہیں باہنا، جو علی فرمائے یہ دیکھنا ہے. علی کو تا یہ بندہ منین دے بابا جتھا باندھ ہے محمد تو بعد اے علی کو قرآن دا وارث منین دے، امام منین دے، راہبر منین دے. لیکن بڑی مصیبت ہے زندگی جڑی پیا گزرین دے نا او علی دی نہیں منین دے. اور میں جملہ لینا چاہتا ہوں، اللہ شاہد ہے میں ون ون تھارے ہاتھ پر دستہ ہو کے رہی ہیں سامنے پڑے اور آنکھ کھلوے رہن کیا کیا یہ تھوڑے وقت ہی بندہ حقیر دیون دی کوشش کرے تاکہ اتنا جو وسیع اللہ رب العزت نے فضائل اور مناقب دے سمندر وہاں چھوڑا. اور پھر عربی دا متن انسان کو ان طرف دھکلیں دا یا نظر آتا ہے. مومنین غور کرنا ہے، اے بڑا گناہ ہے ایک بندے علی ولی کو نہیں مننا لیکن اپنی مرضی نال زندگی میں گزرے ہے. ویسی جہنم اللہ ہی کو اتنی زیادہ نفرت نہیں کریں دا، انہیں انجام جہنم ہے. ہائی میرا بندہ تے میرا بندہ نہیں رہی بس یہ کچھ. لیکن ایک بندے علی کو اپنا امام مننے تے علی دی من کے زندگی نہیں پیا گزریں دا، یہ وڈا مجرم ہے. میں سمجھاونا چاہتا اللہ شاہد ہے انہا چیزیں نہیں بڑی ضرورت ہے. ایک بندہ میں گریڈی بندہ کچھی کو سمجھانا بندہ میں توانے کو پوچھتا توانے گھر دی تھی کہ یہ چوری کرنا والا دور دراز علاقے دے ارمان زیادہ لگ سی تھوڑا تھی. اگر چوری تھائی پیوں میں دھیاں تے پودر ستے پائے ہیں رات کو 4 دیواری چاہے بھلا پتہ لگ گئے ای چوری کراون اللہ دور دا نہیں گھر دا بندہ. ارمان کتنا زیادہ لگ سی، چوٹ کتنا زیادہ لگ سی، آنسو کیری جگہ تے باسن جائیں بندے نے 14 کو مننے تے 14 دی نہیں بدا منے دا. اللہ گواہ ہے تو نہ من کے رہی امام زمانہ کو خون بدا روئیں دے. تو دیکھیا نا ایک گناہ کرے نا بندہ، ایک گناہ جوان ایک گناہ کرے تواتر دینا روایات ہیں جنہیں تو ایک گناہ کرے نا قرآن دی آیات پڑھے ہے نا یہ تیرے دیاں دا 2-4 روایات ہیں. یہ 12 گھنٹیاں تو بعد تیرا نام اعمال پہلے تیرے وقت امام کو لوئیں دے پھر اللہ دے دفتر جو ہے اللہ رعایا بنایا. میں تے کو پوچھنا چاہنا اتھے ہی آنکھ دے ماں چلو یہ جملہ جو آگئے اگر تیرا پوتر تھی ونجے جوان ہون اللہ دا شکر کرن دا وقت ہے یا نہیں، امام کو راضی کرن دا وقت ہے یا نہیں. اللہ پوتر بھی دیتا ہے علی دے صدقے وقت جوان چڑھتا ہوئی دیتا اے ماشاءاللہ دی ہوئی بھی میں کو نصیب فرمائی سی جو دیکھ ہائیں اون دے تو بعد اللہ یہ موقع ہی دیتا ہے جو میں اون دا رشتہ منگن ٹور پیا وقت شادی دی تاریخ دا اللہ موقع دیتا ہے انہیں کیا کرے یہ ہون اوہ شادی کرے تیری سونی شادی کرے بین کانڈے دے انہی شادی دے وچ علی آوے ملائکہ آمینہ
اللہ فخر و مباحت کرے تو میں تیرے کو پوچھتا بیٹھا اے عزاداری 1400 سال تجھو جاری ہے تیرے تے اتنا ہی آئیتی اثر نہیں ہویا وائد سنیں دے کئی قبرہ جو وہیں ستے نا کئی ضعیف ہو گئے پڑھن دے قابل نہیں اتنے لوگ آگئے تے کو آج تے پتہ نہیں لگا سڑویں دا عزادار ہیں وہ تیرے علی دی تھی جلے ٹورے آنا دے ساتھ دے چادر کوئی نہیں ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہوئے نا تے بدماش جو پتے منہ کرے نا ایک کمینے نا بکار حکم دے میں نا گنتے گئے ڈھول بجاون والے گنتے گئے نو نچن والیاں عورتاں گنتے گئے او تاڑیاں مارن والے دستے او بجاوے نا ڈھول او مارے نا جھمرا تکلیف مجمع گنائی تھی دے تکلیف علی دی تھی کو تھی دیا میں قسم خدا عزت جناب علی دی قسم چاک پہ آدھا ہیں اتنا بھرا کو نہیں رنی بھرا گزر ہے نا تڑپی بڑی ہے نہیں رنی جلے ٹھول وجنا آکھنا حسین تیرے سینے کو جا شمر دے نجس قدم کو جا لیکن ایڈی بڑی قربانی دیتی ہے پھر بھی نبی دی امت نے تیری قربانی دا مقصد فلسفہ نہیں سمجھا رومن پائے بنینا تو میں